الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مسئلے کے بارے میں بہت سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں بہت یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اسلام میں پسند کی شادی کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس میں کچھ چیزیں جس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے، کہ خدا را اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی رائے کا احترام کیا جائے، اور اسی میں برکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی برکت ہے، بڑوں کے فیصلوں میں ہی برکت ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف دیکھا جائے تو اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی رائے کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط رسم چل چکی ہے کہ ہم بچپن کے اندر ہی رشتے طے کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس میں ہماری بیزتی ہے، اس میں یہ ہوگا۔ وہاں پہ اب نوجوان شادی نہیں کرنا چاہتا یا وہ لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب دیکھیں کہ زندگی اس نوجوان نے گزارنی ہے یا اس بیٹی نے گزارنی ہے، اس بہن نے گزارنی ہے، تو والدین بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کی رائے کا احترام ضرور کریں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ زبردستی شادی کر دو، زبردستی اپنے رائے کو مسلط کیا جائے، نہ، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیکھی۔ نبی و آخر الزمان، پیغمبر دو جہاں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کا موقع آتا ہے اور صحابہ بھی آئے رشتہ لینے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اب کو فیصلہ نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے تشریف لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علی کے لیے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ آئے، کچھ بول نہیں رہے۔ علی کس لیے آئے ہو؟ خاموش۔ خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کیا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے تو نہیں آئے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ ہاں یا نہیں کے الفاظ نہیں فرمائے، فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ، صرف انشاءاللہ کے لفظ بولے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، صحابہ نے پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لگتا ہے انکار ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کیا اللہ کے رسول سے کچھ فرمایا؟ فرمایا نہیں، کچھ نہیں فرمایا، صرف انشاءاللہ بولا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ فرمایا پھر کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت انشاءاللہ بہتر فرمائیں گے۔ اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور سیدھا اپنے گھر میں گئے اور جا کر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے لگے، ان کی رائے لینے لگے۔ کون فاطمہ؟ جو جنتی نوجوانوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار۔ کون فاطمہ؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، سرکار دو جہاں کی لاڈلی بیٹی، جنت کے نوجوانوں کی سردار کی والدہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کا نچلا حصہ مہک اٹھے گا، اچانک چمک آ جائے گی اس میں، جنتی حیران ہو گئے یہ کیا ہوا؟ پوچھا جائے گا کس وجہ سے جنت مہک اٹھی؟ بتایا جائے گا کہ اوپر والی جنت میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کی برکت سے اللہ نے جنت کو مہکا دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی رائے لینے گئے، فاطمہ کیا آپ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دوں؟ علی کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر! کیا پوچھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے پوچھا جا رہا ہے پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ، جنتی خاتونوں کی سردار، کیا انہوں نے انکار کرنا تھا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی رائے لے کر امت کو یہ سبق دے دیا، والدین کو یہ سبق دے دیا کہ اپنی اولاد کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے، صرف اپنے رائے کو مسلط نہ کیا جائے، اپنے بیٹی کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے، ان سے بھی پوچھا جائے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح قبول بیٹے یا بیٹی نے کرنا ہے، قبول انہوں نے کرنا ہے، والدین نے نہیں کرنا۔ تو خدا را میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور نوجوان بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ سب سے بہتر تو یہ ہے اپنے والدین کی رائے کی قدر کی جائے، ان کی رائے کا اہتمام کیا جائے، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ
کہ وہ خدا کے لیے معاشرے کو تباہ نہ کریں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے بعض نوجوان لو میرج کی شادی کر لیتے ہیں، اپنی پسند کی شادی کر لیتے ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. یہ چند دن کی محبت ہوتی ہے، پھر لڑائیاں جھگڑے، بہت سارے معاملات ہمارے سامنے. ہماری چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے اندر ہم نے کئی مسائل دیکھے ہیں ایسے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتا ہے جب آپس میں میاں بیوی ناراض ہوتے ہیں. شیطان جب رات کو اپنی مجلس لگاتا ہے نا تو اپنے چیلوں سے پوچھتا تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، سارے اپنی کارگزاری سناتے ہیں، سب کی وہ ایسے جواب دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن سب سے پیچھے ایک کمزور سا شیطان وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے آج دو میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی کروا دی، لڑائی جھگڑا کروا دیا، یہاں تک کہ ان کی طلاق تک نوبت آ گئی. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، تخت پہ بٹھاتا ہے اور اس کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا. ہاں اس نے کام کیا، یہ کام ہے کرنے کا. کیوں؟ جب میاں بیوی ناراض ہوتے ہیں تو میاں بیوی کی ناراضگی سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اولاد کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے، دو خاندانوں میں درار پڑ جاتی ہے، دو خاندانوں کا ملاپ ختم ہو جاتا ہے. صرف میاں بیوی کی لڑائی نہیں. اس لیے اور بھی مسلمانوں کے صلح کرنے کے بہت سارے ثواب ہے، لیکن اسلام کی روشنی میں کہ جب دو میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں، جب یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں یا ان کی صلح کروا دی جائے تو اللہ رب العزت ان کے سابقہ پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کیونکہ میاں بیوی کی ناراضگی ایک بہت خطرناک ناراضگی ہے. اس لیے اس میں والدین اپنی اولاد کی رائے کو اہمیت دیں اور اولاد اپنی والدین کی رائے کو اہمیت دے. اور معاشرے کو دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے اس سوسائٹی کے اندر عام طور پر ہم خاص کر ہمارے علاقوں کے اندر یہ بیٹوں سے تو چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ، بیٹیوں سے بالکل ہی نہیں پوچھا جاتا، بہنوں سے بالکل نہیں پوچھا جاتا. تو بہنوں سے پوچھنا یا بیٹی سے پوچھنا یہ غلط نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی رائے لینا. اس کا اہتمام کریں، اس سے انشاءاللہ اس میں شادی میں بگاڑ بھی نہیں آئے گا جب ایک دوسرے کی رائے کا ہم احترام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی قدر کرنے کی، والدین کے حقوق ادا کرنے کی اور والدین کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی، ان کی رائے کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.